میں اپنی جگہ پر ساکن ہو چکی تھی۔ سامنے موجود نیم کے درخت پر دعا بیٹھی تھی۔ اس کا منہ گیٹ کی طرف تھا، جبکہ اس کے ہاتھ زمین پر لٹک رہے تھے، جو ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میں ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی۔ دعا کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ وہ درخت کی آخری شاخ پر بیٹھی تھی۔ اس کے زمین پر لٹکتے ہوئے ہاتھ اس کے وجود سے 2 گنا بڑے نظر آ رہے تھے۔ میرا دماغ سامنے دیکھے گئے منظر پر یقین کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ دعا کی آواز گودام سے آ رہی تھی، جبکہ وہ خود درخت پر موجود تھی۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھی، اور نہ جانے کس وقت میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ دماغ ابھی بھی کسی گہرے اثر کے دباؤ میں تھا۔ میں نے اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ سب گھر والے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ رات کا منظر ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ میں چلانے لگی۔ امی جان نے مجھے زور سے ساتھ لگا لیا۔ سب مجھ سے وجہ دریافت کر رہے تھے، اور میں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھی۔ لفظ جیسے میرے گلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ کون یقین کرتا میری اس بات پہ؟ یہ کوئی کہانی یا کوئی فلم ہرگز نہیں تھی۔ میں نے اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی دعا کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھیک تھے۔ میرا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اور زور سے چلانے لگی۔ دعا جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، رات کا منظر زیادہ وضاحت سے میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ میں نے اپنے آس پاس کچھ آوازیں سنی۔ یہ خواب میں ڈر گئی ہے، مگر وہ خواب ہرگز نہیں تھا۔ آنکھوں کے آگے پھر سے اندھیرا چھانے لگا، اور میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 2 دن بعد مکمل ہوش آیا۔ نیند کی گولیوں کے زیر اثر رہی، کیونکہ جب ہوش آتا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا، اور میں چیخنے چلانے لگتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مجھے سکون کی ضرورت تھی۔ آج میں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سب میرے آس پاس موجود تھے۔ ریان کو اپنے پاس دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ اس کے پاس ہونے کا احساس مجھے مضبوط بنا دیتا تھا۔ امی جان مجھ سے اس رات کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ دعا میرے پاس تھی، اور میں اس کے سامنے اس رات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریان نے امی جان کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی اسے بہتر ہونے دے، سب کچھ بتا دے گی۔ سب کمرے سے جا چکے تھے، بس مجھ سے کچھ فاصلے پر ریان بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، میرے قریب آیا، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور میری پیشانی پر آتے بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے پیچھے کیا۔ میں جیسے موم کی مورت بن گئی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جن میں اپنے لیے غضب کی چاہت دیکھ رہی تھی میں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں ریان کی آنکھوں میں ڈوب چکی تھی۔ میں سب کچھ بتا رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس بات پر سب میرا مذاق اڑائیں گے اور کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، مگر ریان کا رد عمل یکسر مختلف تھا۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا اور بہت سے سوال پوچھ رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس رات کو میرا خواب نہیں سمجھ رہا، میری ہر بات پر یقین کر رہا تھا۔ بات مکمل ہونے پر اس نے میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر کہا، جب تک یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب میں نہ ہوں تب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ ریان کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور میری دنیا جیسے مکمل ہو گئی تھی۔
ہر خوف اور ڈر سے میرا دل نکل گیا تھا۔ دعا بہت پریشان تھی۔ میرا اس کے ساتھ رویہ بہت روکھا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار وجہ پوچھ رہی تھی اور میں نظر انداز کر رہی تھی۔ 2 دن بعد ہم واپس آ گئے تھے۔ میری طبیعت کی وجہ سے ہم میلے میں بھی نہ جا سکے۔ واپس آنے کے بعد میرا اس سے رابطہ بہت کم ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی آتی میں سونے کا بہانہ بنا کر کمرے میں چلی جاتی اور خود اس کے گھر جانا میں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ریان نے مجھے تحفے میں فون دیا تھا جو کہ میرے پاس پہلے نہیں تھا۔ اب میں اکثر اس سے بات کیا کرتی تھی۔ دعا کے لیے میرے دل میں خوف بھر چکا تھا جو کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی جب دعا اچانک سے آ گئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی تھی، میری آنکھوں میں اپنے لیے خوف محسوس کر چکی تھی۔ میں اپنے رویے پر ندامت محسوس کر رہی تھی مگر یہ فطری تھا۔ آخر کار میں نے دعا سے اس رات کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اگلے 3-4 دن ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔